ایسے لگتا ہے کہ جلمود صخرن، چٹان پہ کوئی چٹان کا مضبوط پتھر ہے جو لڑکتا ہوا بلندی سے نیچے کی طرف آ رہا ہے، ایسے آتا ہے۔ تو اللہ میاں نے ہمیں گھوڑا اس لیے دیا تاکہ ہم اس کے اوپر سوار ہوں، ٹریولنگ میں آسانی ہو، دشمن پہ روب بیٹھے اور ہماری لائف میں ایک انجوائمنٹ کا سامان پیدا ہو۔ یہ ساری چیزیں، زینت بھی اس میں ہے۔ زینت کا مطلب کیا ہے؟ دیکھنے میں آپ کیا لگو؟ اچھے۔ تو یہ اسلام میں برا عمل نہیں ہے۔ دیکھو، زینت الگ چیز ہے، شو بازی الگ چیز ہے۔ لوگ دونوں کو آپس میں خلط ملط کر دیتے ہیں، تبھی اعتراض کرتے ہیں یہ دیندار لوگ شو کیوں مار رہے ہیں، حالانکہ وہ شو نہیں مار رہے ہوتے، وہ زینت اختیار کر رہے ہوتے ہیں۔ شو مارنا الگ چیز ہے، زینت اختیار کرنا کہ میں اچھا لگوں یہ الگ چیز ہے۔ یہ تو انسان کی نیچر ہے۔ دنیا میں کون چاہتا ہے کہ میں گندا لگوں؟ اگر کوئی چاہ رہا ہے تو وہ بہت ہی میلا ہے، کوئی خاندانی میلا ہے جو یہ چاہے گا کہ میں کیا لگوں؟ برا لگوں۔ تو تبھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئینے میں اپنی صورت مبارکہ دیکھتے تو کیا فرماتے؟ اللہم حسنت خلقی فحسن، اللہم حسنت خلقی فحسن خلقی، اے اللہ تو نے میری صورت اچھی بنائی، میرے اخلاق کو بھی اچھے کر دے۔ یہ ہمیں سکھانے کے لیے تو یہ شکر ادا ہو رہا ہے نا کہ اللہ تو نے میری صورت اچھی بنائی۔ تو شکر اس چیز پہ کیا جاتا ہے نا جو اچھی ہوتی ہے۔ تو انسان کی فطرت ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں کیا لگوں؟ برا لگوں یا اچھا لگوں؟ اچھا لگوں۔ تو یہ نیچر ہے، یہ کوئی بری چیز نہیں ہے، تبھی تو اس پہ شکر ادا ہوگا۔ اگر یہ بری چیز ہوتی تو پہ شکر تھوڑی ادا ہوتا۔ تو گھوڑے میں اللہ نے ایک زینت بھی رکھی ہے جو جائز ہے، تبھی قرآن کہتا ہے وَلَكُمْ فِيهِ جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ۔ سورہ نحل پڑھو، بڑا مزہ آتا ہے سورہ نحل پڑھنے میں، اتنا مزہ آتا ہے جب سورج شروع ہوتی ہے نا۔ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ، اللہ کہتے ہیں میں نے تمہارے لیے گدھے بھی پیدا کیے، خچر بھی پیدا کیے، گھوڑے بھی پیدا کیے، اور میں نے تمہارے لیے جانور چوپائے پیدا کیے، بھیڑ بکریوں کے ریوڑ۔ اس زمانے کی زینت تو یہی چیزیں تھیں۔ تو اللہ کہتے ہیں لکم فیہ جمال، ایک جگہ فرمایا تمہارے لیے اس میں دفء ہے، گرمی سے بچنے کا سامان، سردی سے بچنے کا سامان۔ بھیڑوں کی کھالوں سے تم رضائیاں بناتے ہو، لحاف بناتے ہو، جیکٹیں بناتے ہو، اس سے سردی میں تمہیں کیا ملتی ہے؟ گرمی۔ تو یہ فائدہ سمجھ میں آتا ہے۔ اللہ میاں نے یہ فائدہ بیان کیا نا، دیکھو بھیڑ کے منہا تاکلون، فرمایا ان جانوروں کو تم کھاتے بھی ہو، گائے کو، دمبے کو، بکرے کو، اور کیا چیز تھی چوتھا جانور؟ اونٹ۔ تو کھانا بھی سمجھ میں آتا ہے، نعمت ہے۔ سواری علیہا وعلی الفلک تحملون، کشتیوں پہ بھی سوار ہوتے ہو، اونٹ پہ بھی سوار ہوتے ہو، سواری بھی اللہ کی نعمت ہے یا نہیں؟ یہ ساری نعمتیں اللہ نے بیان کی، ایک الگ سے ایک اللہ نعمت بیان کرتا ہے جو بظاہر نعمت لگتی نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا جب تم ان بکریوں کے ریوڑ کو لے کے صبح صبح نکلتے ہو، دمبوں کے بکریوں کے ریوڑ کو لے کے کمانے کے لیے، اور جب واپس لوٹتے ہو، لکم فیہ جمالن، اس میں تمہارے لیے ایک زینت ہوتی ہے، اچھے لگتے ہو دیکھنے میں۔ نہیں آئی سمجھ میں بات؟ دیکھو بے روزگار آدمی اچھا لگتا ہے یا روزگار والا آدمی؟ بے روزگار پڑا ہوا ہوتا ہے، پتہ ہی نہیں کب سونا ہے کب اٹھنا ہے، کبھی بھی اڑ جاؤ، کوئی پرابلم کی بات نہیں ہے، کہیں جانا ہے ہی نہیں۔ کیا خیال ہے؟ جو بے روزگار ہوتا ہے اسے کہیں جانا ہوتا ہے ٹائم پہ، اسے یہ وہ کہتا ہے کہ امی ناشتہ جلدی بنا دیں، آئی ایم گیٹنگ لیٹ، کہتا ہے وہ۔ اگر کہے گا ماں کہے گی کس بات کا لیٹ ہو رہا ہے؟ کہ بیت الخلا جانے میں لیٹ ہو رہا ہے، تو گٹکا کھانے میں لیٹ ہو رہا ہے، بنٹے کھیلنے ہیں۔ بے روزگار کی کوئی زینت نہیں ہوتی۔ ایک نقصان تو ایک کما نہیں رہا وہ، اور ایک نقصان ہے زینت نہیں ہے، شو نہیں ہے اس میں ذرا سی بھی۔ کوئی کیا بتائے گا؟ روزگار والے آدمی کو دیکھو اللہ نے بہت بڑا احسان کیا۔ روزگار اللہ کی بھلے ریڑھی لگاتا ہو، ٹماٹر بیچتا ہو، کہیں چوکیداری کرتا ہو، بے شک قرآن نے اللہ کا فضل تلاش کرنا، تجارت کرنا، روزگار میسر ہونا، اس کو بہت بڑی نعمت کے طور پہ بیان کیا ہے۔ اب اللہ نے جانور بیان کیے، بھیڑ، بکریاں، اونٹ، بیل، اللہ کہتے ہیں اس میں تمہارے لیے نعمت ہے۔ وہ نعمت کیا ہے؟ تم ان سے روزی کماتے ہو، یعنی یہ تمہارا بزنس ہے، یہ بھی نعمت ہے۔ آسانی سے سمجھ میں آتی ہے یہ نعمت کے نہیں آتی؟ ظاہر ہے بھائی، جس کی بھیڑ بکریاں ہیں بیچے گا بھی، اور ان کی کھال بھی بیچے گا، مشکیزیں بھی بیچے گا۔ یہ بھیڑ بکریوں والے ماشاءاللہ بہت مالدار ہوتے ہیں، اگر ان کے اپنے بھیڑ بکریاں ہوں تو بہت مالدار ہوتے ہیں، دوسروں کے ہیں تو بھی بہت مالدار ہوتے ہیں۔ ہاں جن کے ہیں وہ غریب ہو جاتے ہیں، کیونکہ میں نے کئی بار تجربہ کیا ہے، اپنی بکری خود پالو تو پلتی ہے، بھیڑ بکری والے کو دے دو چھوٹی ہوتی چلی جاتی ہے وہ۔ میں نے ایک بھیڑ بکری والے کو اپنی بکری دے دی، تھوڑی نا 6-7 مہینے کی تھی، میں نے کہا ریوڑ میں پل جائے گی، بڑی ہو جائے گی تو دے آنا۔ 6 مہینے بعد وہ اتنی کی اتنی ہی تھی، اس کے سارے جانور بڑے ہو گئے، ہماری بکری اتنی کی پتہ نہیں کھلا نہیں رہا تھا کیا کر رہا تھا۔ تو یہ پاکستان میں ہے مسئلہ کہ آپ اپنی چیز کو پالتے ہو تو وہ فوکس کرتے ہو، دوسرے کا مال رکھو گے تو اس کو آپ ویلیو نہیں دیتے۔ خیر سارے ایک جیسے نہیں ہوتے۔ خیر تو اللہ میاں نے قرآن میں بیان کیا کہ بھیڑ بکریوں کے اون میں تمہارے لیے
गर्मी है, इससे तुम कमाई करते हो, सोर्स ऑफ इनकम है। सोर्स ऑफ इनकम से क्या होता है, तुम्हारा घर का आटा दाल आता है, बच्चों के स्कूल की फीसें आती हैं। तो भेड़ बकरियों में वो लोग भी दाखिल हैं जो गोश्त इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं। वो तो उस जमाने की मिसाल दी ना, आज के जमाने के लिहाज से वो जरा एडवांस हो गया है, वरना भेड़ बकरियों का काम तो हमेशा से रहा है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा गोश्त इन जानवरों का आज भी खाया जाता है, इसलिए ये सबसे बड़ा बिजनेस ही इन जानवरों का है। चाहे वो चाइना हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे कनाडा हो, इन जानवरों से इंसान कभी भी मुस्तगनी नहीं हो सकता। चाइना वालों ने कुत्ते खा लिए, मगर फिर भी ज्यादा मेजॉरिटी बकरे ही खाती है, मेजॉरिटी कुत्ते नहीं खाती वहां पे, बकरे ही। नेचुरल जो इंसान की फितरे गोश्त है वो क्या है, बकरे, दुम्बे, गाय, ऊंट, यही है। खैर, तो अब देखो अल्लाह ताला ने कुरान में बयान किया कि तुम्हारे लिए इन जानवरों के गोश्त जिससे तुम खाते हो, इन पे तुम सवारी करते हो, तुम्हारे लिए इसमें जॉब है, बिजनेस है, पैसा कमाते हो। जितनी नेमतें थी बयान की, एक नेमत रह गई थी, बहुत अजीम नेमत। वो क्या है, जीनत। जो इंसान कमाता है ना, महीने के बाद जो तनख्वाह मिलती है वो तो है ही, खुद कमाना यानी जॉबलेस ना होना, ये भी एक बहुत बड़ी नेमत है। क्यों, सुबह जब जाता है ना काम पे और शाम को वापस आता है, ये भी एक मंजर होता है देखने वाला। इससे डिप्रेशन खत्म होती है, स्ट्रेस खत्म होती है, खुशी होती है, देखने वाले को भी खुशी होती है, यार कामयाब आदमी है, सुबह जा रहा है काम पे, शाम को वापस आ रहा है। बेरोजगार आदमी को ये खुशियां नहीं मिलती। मुझे याद है जब मेरे 3 घर थे तो मेरे उस वक्त भी माशाल्लाह बच्चे काफी थे, अल्लाह नजर से बचाए। तो मैं एक दिन निकला हूँ, मैं खुद ही सारे सौदे लाया। तो ये मुलाजिम तो अब रखे हैं ना बहुत ज्यादा, जब काम बढ़ गया और फिर सिक्योरिटी के मसाइल और फिर जाके मजबूरी में हुआ, वरना मैं सारे सौदे खुद ही लेकर आता था। मैं सब घरों के लिए ला रहा होता था शॉपर में, अंडे, डबल रोटी, आलू, प्याज, टमाटर। तो एक बेरोजगार से मेरी मुलाकात हुई, हमारी गपशप थी, अब भी है, अल्लाह उसको रोजगार दे। उसके साथ बेचारे के साथ जुल्म किया किसी ने, अच्छा वाला रोजगार था, उसके अपने ही रिलेटिव ने छीन लिया। वो खुदकुशी करते करते बचा है, मेरा बयान सुना था तो खुदकुशी से बच गया। फिर वो तो रिश्तेदार ने ही उसको बेचारे को खा लिया था, अच्छी वाली जॉब उसकी कब्जा कर लिया था, खैर उसके बिजनेस पे। तो मैं जब आ रहा था ना, ये सामान उठा के, आलू, प्याज, टमाटर, घर में पर्चियां आती थी। एक दफा तो वो पर्ची मस्जिद में निकल आई, ऐसे हर वक्त मेरी जेब में नहीं, इस जेब में एक घर की पर्ची, शलवार की जेब में दूसरे घर की पर्ची, इधर तीसरे घर की पर्ची, और फिर सब मसाइल की पर्ची भी होती थी, लोग जो मसाइल पूछते हैं वो भी। तो मैं जुम्मे के बाद मसाइल बताने लगा, मैंने पर्ची निकाली, उसमें था वापसी पे 2 किलो टमाटर। मैंने कहा ये क्या हो गया, तो फिर मुझे ख्याल आया ये गलत पर्ची निकल आई है। बड़े लतीफे हुए मेरे साथ। एक दफा कोई स्टेट एजेंट आया, मैंने बिजनेस शुरू किया ना प्रॉपर्टी का, जाहिर है जब खानदान बढ़ रहा है तो कुछ करना भी पड़ेगा ना, ये खाली पेड़ ही खाने बैठ के बातें ही करनी पड़ेंगी। तो मुझे ख्याल हुआ प्रॉपर्टी में बहुत दफा नुकसान उठा चुका था, तो एक जानने वाले अच्छे मिल गए, अल्लाह का शुक्र है। अच्छे होते नहीं है प्रॉपर्टी में, ये बता दूं, ऐसा ना हो मेरे तजर्बे से आप बोलो कि हम भी प्रॉपर्टी में कारोबार, हमारे तो अब इतने रिलेशन हो गए ना, अब हमें पता चल गया जाता है कौन 2 नंबर है कौन है। आपके लिए 99% चांस ये कि मरवाएगा आपको, इसलिए ये काम करना नहीं है। बहुत ही कोई हटो बच्चों किस्म का हो तो उसके साथ आप करें, लेकिन होता नहीं है भाई, बहुत इसमें नहीं, आपके लिए बहुत मुश्किल है, ये छोड़ दो। खुद करो तो एक अलग बात है, किसी को पैसा नहीं पकड़ाओ। तो वो क्या हुआ कि वो प्रॉपर्टी के ना, वो उन्होंने कहा कि वो कागजात लेकर आए फलां प्लॉट के। मैं लेकर आया, जब मैंने खोला तो वो आलू 4 किलो, प्याज इतने किलो, वो तीनों घरों के पूरी फाइल निकल आई टमाटर प्याज की। अब मैं उसको, वो देख रहा है, कह रहे ये क्या है, मैंने कहा प्लॉट के कागज है। उसने कहा ये प्लॉट का कागज, आलू प्याज टमाटर। फिर मैंने कहा यार सॉरी, ये मैं गलती से गलत फाइल उठा के ले आया, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे। खैर, तो जब मैं वो आलू प्याज टमाटर ला रहा था ना बाइक पे, इधर आलू, इधर प्याज, इधर टमाटर, इधर अंडे, तो वो बेचारा जो खुदकुशी करते हुए बचा, अल्लाह उसको खुशियां दे, मैं रुक गया सलाम करने के लिए। उसने कहा ये क्या है, मैंने कहा यार ये देखो यार हम किस टेंशन में है यार, आलू, प्याज, टमाटर, ये सारी चीजें मुझे ले जानी पड़ती हैं, शादी के बाद ये टेंशन है। कहता है यार खुदा की कसम, ये टेंशन उस टेंशन से अच्छी है जिस टेंशन में मैं मुब्तला हूं। ये भी एक जीनत है, घर का सौदा खरीद रहे हो, आलू, प्याज, टमाटर घर में ला रहे हो, क्योंकि वो इस नेमत से महरूम था, नेमत से महरूम था। कह रहे यार ये इसकी जो खुशी है वो मैं समझता हूं, घर हो, बीवी बच्चे हो, और आप उनके लिए कुछ ला रहे हो, आलू प्याज ही ला रहे हो, टमाटर ही ला रहे हो। कह रहे ये नेमत का उससे पूछो जिसके पास ये नेमत नहीं है। मुझे वाकई एहसास हुआ कि ये इतनी बड़ी अल्लाह की हम पे नेमतें हैं जिनका हमको एहसास नहीं है। और हम देखते हैं बहरिया टाउन के प्लॉट, उसके पास इतने प्लॉट हैं, फिर बहरिया टाउन ऊपर जा रहा है, मैं वहीं का वहीं, काश मैं खरीद लेता, काश मेरी किस्मत में होता, मैं खरीदता एक खोता, कभी तू सवार होता कभी मैं सवार होता। खोता समझते हो, गधे को बोलते हैं। तो काश मैं ये कर लेता। ओ भाई, इतना भी अगर तौफीक मिल रही है ना शादीशुदा आदमी को कि घर में आटा दाल आ रहा है, राशन आ रहा है, आप ला रहे हो, इसकी कदर उससे पूछो जो ये भी नहीं कर सकता, तो ये भी नहीं कर सकता। तो मैं बेरोजगार के
وہ بتا رہا تھا آپ کو آداب بے روزگاری کے نا. بے روزگار آدمی جب صبح اٹھتا ہے تو اسے کہیں جانے کی دیر نہیں ہو رہی ہوتی. روزگار والے کو ٹینشن ہوتی ہے. بیگم یا اماں جو کنوارے ہیں وہ اماں کہہ رہے ہوتے ہیں اماں ناشتہ جلدی دو, امی مما جلدی سے ناشتہ دو, مجھے کیا میں آئی ایم گیٹنگ, انگلش بھی شروع کر دیتا ہے جیسی اس کی جاب لگتی ہے نا, آئی ایم گیٹنگ لیٹ, میں مجھے دیر ہو رہی ہے, پھر شام کو پہنچنا ہے. تو اس میں ایک زینت ہوتی ہے. ہمارے جاننے والا بچہ ہے, اس کو کہیں جاب مل گئی, ابھی تنخواہ بھی نہیں آئی ہے, کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے, سیلفیاں کھینچ کھینچ کے دوستوں کو سڑانے کے لیے بھیج رہا ہے. ابھی تنخواہ ملی نہیں ہے لیکن میں دیکھ رہا ہوں اس کے طور طریقے, بیٹھا ہوا ہے کرسی پہ یوں اسٹائل میں, لیپ ٹاپ ایک سامنے رکھا ہوا, وہ بھی اس کا کھینچ کے نا اپنے سامنے کر دیا لیپ ٹاپ, کیونکہ اپنی ایک اس کی شان ہوتی ہے نا لیپ ٹاپ سامنے بھی, آفس میں بھائی ورک ہو رہا ہے باقاعدہ, اپنا لیپ ٹاپ بھی نہیں ہے, باس کا ہے, وہ تھوڑا سا سائڈ پہ کھسکا کے سیلفیاں بنا کے. مجھے کسی نے بتایا اس کی حرکتیں دیکھو, میں نے کہا کوئی بات نہیں, بیچارہ خوش ہو رہا ہے, خوش ہونے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے, خوش ہونے دو یار, حلال کام پہ خوش ہو رہا ہے نا, کوئی ناجائز پہ تھوڑی, کوئی چرس کا بزنس تھوڑی کر رہا ہے. تو یہ انسان کو اللہ نے بہت بڑی نعمت دی ہے, صبح کام پہ جانا, شام کو واپس آنا. جامع ترشید ہم جایا کرتے تھے ماڑی پور سے 30 کلومیٹر بائک پہ جاتا تھا میں, اور 30 کلومیٹر واپس پڑھانے کے لیے. مجھے یاد ہے اتنا انجوائے کرتا ہوا جاتا تھا میں, کیوں صبح صبح اٹھے, فجر کی نماز پڑھی نا. ہماری کلاسیں بھی مدرسوں میں بہت جلدی شروع ہوتی ہیں, پوستیوں کی طرح 12 بجے ٹائم نہیں ہے, 9 بجے آپ لوگ کے یہاں دفتروں میں کام شروع ہوتا ہے, مدرسوں میں 7:30 بجے کلاسیں شروع, اس کی برکت بہت ہوتی ہے. سو رات کو سوئے, صبح فجر پڑھی, اس کے بعد ناشتہ کیا, اور بھاگم بھاگ لگا ہوتا تھا. میرے دوست بھی تھے میرے ساتھ, وہ بھی بائک پہ اکٹھے جایا کرتے تھے, تو ہم نے 1 to 5 لی ہوئی تھی, جا رہے ہیں بھائی صبح صبح نا تیار ہو کے, اتنا ایک خوشی محسوس ہوتی تھی. حالانکہ کتنا تھکے ہوئے پہنچتے ہیں, تھکے ہوا پہنچا, پھر شام کو واپس آتے ہوئے ایک الگ راحت ہوتی تھی. اب شام کو کہاں جا رہے ہیں, گھر جا رہے ہیں, گھر جا کے چائے پیئیں گے, تو گھر والوں کے ساتھ بیٹھیں گے, والدین کے ساتھ, بہن بھائیوں کے ساتھ, بیوی بچوں کے ساتھ. ایک عجیب اس میں اللہ نے لطف رکھا ہے. دیکھو آپ کی کھوپڑی اگر صحیح کام کر رہی ہے نا, دل میں دنیا کی محبت نہیں ہے, خدا کی قسم اللہ نے انٹرٹینمنٹ کی بہت ساری چیزیں رکھی ہیں جن کو دیکھ کے انسان خوش ہو سکتا ہے. ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ہم غلط چیزوں کے عادی ہو گئے ہیں, تو اب ہمیں جن چیزوں میں خوشی ہونی چاہیے ان میں خوشی نہیں ہو رہی. اب کسی کو چرس کی عادت ہو جائے, اس کو بھی روٹی میں تھوڑی خوشی ہوگی. تو یہ اللہ کا معاذ اللہ قصور نہیں ہے, یہ اس کا قصور ہے کہ جس چیز میں اللہ نے بے پناہ لذت رکھی تھی, اس نے اپنے آپ کو نشے کا عادی بنا کر وہ لذت سے اپنے آپ کو محروم کر دیا. اب اس کو تو چرس چاہیے, ہیروئن چاہیے. اسی طرح یاد رکھو اللہ نے حلال میں بہت لذت رکھی ہے, لیکن جس کمبخت کو گناہ کی, حرام کی عادت پڑ جائے, بدنظری کی, فحش فلموں کی, زنا کی, ان چیزوں کی عادت پڑ جائے, پھر اس کے لیے نیچرل لائف میں دلچسپی ختم. ورنہ جو زنا سے بچتا ہے اس کو بیوی بچوں میں ہی اللہ نے بہت اس میں محبت رکھی ہے, بیوی بچوں سے ہی بہت مطمئن ہوتا ہے جب وہ گھر پہ آتا ہے. لیکن جو حرام خوری کی عادت پڑ جائے, گرل فرینڈ کی عادت پڑ جائے, اس کے لیے گھر کی نعمت نہیں, اس کو گھر کا باہر پسند ہے. وہ کہے گا کہیں نالے میں سو جاؤں, گھر میں نہ ہوں. یہ جو حرام کاریاں ہے نا, اس کا دنیا میں عذاب ملتا ہے کہ اللہ اس سے خوشیاں چھین لیتے ہیں. تبھی تو ڈپریشن میں جاتے ہیں. اتنا کچھ ہو کے دولت مندوں کو دیکھو آپ, سب کچھ ہو کے بھی کمبختوں کے پاس, جو دیندار نہیں ہے ان کی بات کر رہا ہوں, سب کچھ ہو کے بھی کمبختوں کے پاس سکون نہیں ہے. تو خیر, تو میں یہ عرض کر رہا تھا میرے بھائی کہ اللہ نے قرآن مجید میں جانوروں کی نعمتوں کو بیان کیا, گوشت کھاتے ہو, ان پہ سوار ہوتے ہو, ساری نعمتیں. لیکن اللہ نے ایک ایسی نعمت کو بیان کیا جس کو عام طور پہ نعمت سمجھا نہیں جاتا. وہ نعمت کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَلَكُمْ فِيهِ جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ. تمہارے لیے ایک زینت ہوتی ہے, ایک شو ہوتی ہے, ایک جمال ہوتا ہے, اچھے لگتے ہو تم جب اس ریوڑ کو لے کے صبح گھر سے نکلتے ہو اور شام کو تھکے ہارے واپس لوٹتے ہو. اس میں ایک زینت ہے تمہارے لیے, ایک لذت ہے, ایک مزہ ہے. تو کیا ریوڑ والوں سے آپ پوچھیں, وہ بتائیں گے یار ہم جب صبح صبح نکلتے ہیں فریش ہوتے ہیں, کر کیا رہے ہیں, بکریوں کو ہانک کے لے جا رہے ہیں. لیکن قرآن ان کے دل کی عکاسی کر رہا ہے, اس کے دل میں ایک سرور ہو رہا ہے اس کو, اور تھکا ہارا شام کو واپس. اس کی اصل میں ایک ٹائمنگ ہوتی ہے. جس جاب کی ٹائمنگ نہ ہو نا, یہ جس کام کی ٹائمنگ نہ ہو, وہ پھر سکون نہیں دیتی انسان. پتہ ہی نہیں باس کب بلا لے. ٹائمنگ سے جو کام ہوتے ہیں نا, اس میں ایک زینت ہوتی ہے. تو بکریوں کا ریوڑ جو چراتے ہیں نا, ان کی ٹائمنگ ہوتی ہے. ان کو پتہ ہے رات کو بکریاں نہیں چریں گی, صبح صبح لے کے نکلنا پڑے گا. اگر 11 بجے لے کے نکلے تو بکری کا پیٹ کمر سے چپک جائے گا. صحیح ہے نا, اس کو صبح بھوک لگ رہی ہوتی ہے, صبح کا ٹائم ہے. اور شام کو کیا کرنا ہے, اندھیرا ہونے سے پہلے واپس لوٹنا ہے. تو قرآن نے تو ریوڑ کی ایک مثال دی جو اس زمانے
ہمیں آسانی سے سمجھ میں آتی، ورنہ ہر جاب، ہر ملازمت میں یہی زینت ہے. جب آپ صبح تیار ہو کے آفس جا رہے ہیں، ڈیوٹی پہ جا رہے ہیں، شام کو گھر آ رہے ہیں، اس میں اللہ نے ایک سکون رکھا ہے، اللہ نے اس میں ایک سرور رکھا ہے. یہ بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت. تو اس سے پتا چلا زینت اور جمال حسن کو، خوبصورتی کو کہتے ہیں، یہ کوئی بری چیز نہیں ہے. اور یہ کہ میں مزین نظر آؤں، یہ بھی شریعت میں کوئی بری چیز نہیں ہے. برا یہ شو مارنا، سامنے والے کو نیچا دکھانا. جیسے آپ کی جاب لگ گئی تو آپ اپنی سیلفی اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، تھوڑا سا ٹائی کو یوں کیا آپ نے کہ ایک پڑھا لکھا نظر آؤں، اور جاب ہو گئی ہے بھائی میری، کماؤ پوت ہو گیا ہوں میں. یہ برا نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ شیئر اس لیے کر رہے ہو کہ تو نہیں ہے، میں ہوں، تو نہیں، تو وہیں کا وہیں ہے، بدقسمت آدمی ہے. اب تو مجھ سے بات کیا کر تمیز. کنوارے تیرے پاس گٹکے کے پیسے نہیں ہوتے، بے روزگار، اور میں موبائل خرید رہا ہوں ابھی قسطوں پہ، یہ دیکھ خریدا ہے. سامنے والے کو جب نیچا دکھانا، اس کو کمتر ثابت کرنے کی کوشش ہو، تو یہ اسلام میں کیا ہے؟ حرام. آج کل بہت سے لوگ یہی کر رہے ہوتے ہیں، اپنی دولت کا جو تذکرہ کر رہے ہوتے ہیں، لیبل یہ لگا رہے ہوتے ہیں اللہ کا دیا بہت کچھ ہے، اصل میں سامنے والے کو نیچا دکھا رہے ہوتے ہیں. اپنی اوقات میں رہے، ذرا تمیز سے بات کر. صحیح ہے؟ آنکھیں نیچے، میں چھوٹا آدمی نہیں ہوں. یہ تکبر ہے، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اللہ تعالیٰ، میں جو بات لے کے چلا تھا اس کو کمپلیٹ کرتا ہوں. تو سواری جو ہے نا، سواری، گھوڑے کی سواری ہو گئی. اللہ نے اس میں کیا نعمتیں بیان کی؟ تمہاری زینت کے لیے، سواری کے لیے بہت سارے فائدے ہیں. اب ہوگا یہ کہ 3 طریقے ہیں آپ کے پاس. یا تو اس گھوڑے کی سواری سے فائدہ ہی نہ اٹھاؤ، آپ بولو میں نیک آدمی ہوں، مجھے دنیا سے کیا لینا دینا، لہذا میں پیدل ہی سفر کیا کروں گا، میں سادہ آدمی ہوں، آدم علیہ السلام جیسے پیدل سفر کیا کرتے تھے، یہ دنیا مجھے بالکل پسند، بولو یہ موبائل، یہ گھر، یہ گاڑی، اور یہ ایک وہ واقع ایسے بھی صوفی ہیں دنیا میں. امریکہ میں نہیں، میں نے خود امریکیوں کے صوفی دکھائے تھے آپ کو. وہ کیا نام تھا اس قوم کا یار؟ ایرش کر کے نام تھا، آئرش کر کے کچھ نام تھا ایسا ان کا، بھول گیا. میں نے ولاگ بھی بنایا تھا اس پہ. وہ یہی کہتے ہیں ٹانگے میں گھومو، لیکن بہرحال وہ بہت سی برائیوں سے بھی بچے ہوئے اس وجہ سے. عیسائیت میں وہ بہت ہی ایکسٹریم قسم کے مذہبی لوگ ہیں، موبائل سے اور ہر چیز سے دور ہیں. تو ان میں کچھ خوبیاں بھی ہیں اس کی وجہ سے. تو ایک طبقہ وہ ہے میرے بھائی جو کہتا ہے کہ یہ سب دنیا داری ہے. مولانا طاری جمیل صاحب نے سر پہ بال کیوں لگائے؟ اب وہ تو ان کا مسئلہ ہے، لگائے نہیں لگائے، میں تو شرعی مسئلہ بیان کر رہا ہوں. بھائی اگر آپ کے لیے زینت اختیار کرنا جائز ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو سر پہ جو صورت حال ہے یہ خطرناک حد تک ڈینجرس ہو چکی ہے. دیکھو کچھ لوگوں کے ہوتی ہے ڈینجرس، لیکن بہت زیادہ ڈینجرس نہیں ہوتی. میں نے جو سر پہ بال اگائے ہیں نا، میرے بھی یہاں بال اگائے ہیں، تو وہ کیوں اگائے ہیں؟ میں جب بھی شیشے میں اپنے آپ کو دیکھتا تھا سامنے سے، کبھی یوں کر کے دیکھنے کا مجھے موقع نہیں ملا، کیونکہ یوں دیکھ بھی نہیں سکتے ہم، دیکھیں گے تو ہم نیچے دیکھیں گے نا. ہوا یہ کہ میں نے ایک دفعہ سمندر میں چھلانگ لگائی پہاڑی سے، تو اس میں ویڈیو بنائی کسی نے اوپر سے. تو جب وہ یوٹیوب پہ آیا نا تو مجھے اوپر کا ایریا دیکھنے کا موقع ملا پہلی دفعہ، اتنا کلیئر. تو مجھے لگا یار حالات تھوڑے خطرناک نہیں ہیں، بہت زیادہ خطرناک. پہلے لوگ مجھے کہتے تھے آپ کے سر کے بال غائب ہو رہے ہیں، تھوڑے خطرناک نہیں ہے، بہت زیادہ ڈینجرس ہو چکے ہیں حالات. پھر مجھے فکر ہوئی کہ یار اس کا کچھ کرنا چاہیے. کوئی بال لگوا رہا ہے بھائی، اس کا پرسنل معاملہ ہے. ہاں ناجائز کام کرنے کی شرعن اجازت نہیں ہے، کسی اور کے بال آپ نہیں لگا سکتے، یہ حرام ہے شریعت میں، خوب سمجھ لو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل سے منع کیا ہے. تو زینت اختیار کرنا. اب کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو ایوائڈ کریں گے، ظاہر ہے ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں کہ گھوڑا استعمال ہی نہیں کرنا، گدھا استعمال ہی نہیں کرنا، گاڑی استعمال ہی نہیں کرنی، جہازوں میں سفر کرنا ہی نہیں ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے بجائے اس کے کہ گھوڑا استعمال کرتے، گھوڑے کے اوپر سوار ہوتے، گھوڑے کو اپنے اوپر سوار کر لیا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کا سورہ معارج کی ان آیتوں میں ذکر ہے. گھوڑے پہ سوار ہونے کے بجائے انہوں نے کیا کیا؟ گھوڑا اپنے اوپر سوار کر لیا. گھوڑے کی لگام ان کے ہاتھ میں ہوتی، اس کے بجائے اپنی لگام کس کے ہاتھ میں پکڑا دی؟ گھوڑے کے ہاتھ میں. اب میں اس کو مثال سے سمجھاتا ہوں کیا کہنا چاہ رہا ہوں میں. یہ ایک سائن ہے، علامت ہے. گھوڑا جو میں دے رہا ہوں مثال کے طور پر، اللہ نے ہر شخص کے دل میں خواہشات رکھی ہیں، جذبات رکھے ہیں، چیزوں کی طرف اٹریکشن رکھی ہے. اگر یہ اٹریکشن نہ ہوتی تو اس دنیا میں یہ رنگینیاں نہ ہوتی، کمپنیاں بند ہوتی، انسان ترقی نہیں کرتا، نہ شادی ہوتی، نہ بچے ہوتے، نہ محبتیں ہوتی، نہ کمائی ہوتی، نہ فیکٹریاں، نہ کڑائی والے کرتے ہوتے، نہ پگڑیوں کے سٹائل ہوتے، نہ ٹائیوں کے سٹائل ہوتے، نہ کرسیوں پہ سیلفیاں ہوتی. دنیا کیا ہوتی؟ قبرستان جیسی بے آباد. تو اللہ نے انسان کے دل میں خواہشات کے گھوڑے رکھے ہیں تاکہ یہ مختلف چیزوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے. لیکن اللہ نے کہا کہ اپنی یہ گھوڑا ہے نا، اسپیڈ سے آپ کا سفر کرا دے گا. اگر خواہشات نہیں ہوں گی نا، اسپیڈ سے آپ کا سفر نہیں ہوگا. دیکھو انسان میں خواہشات نہ ہوتی ہیں، ابھی ترقی کتنی ہوتی نہیں، وہیں پڑے ہوئے ہوتے. جو پڑا ہوا ہوتا ہے کہتا ہے کھانے کو مل جائے ٹھیک ہے، نہیں تو بھوکے مر جائیں گے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. زندہ رہنے کی خواہش ہوتی
ہوتی ہے, محنت کرتا ہے, جب بے روزگاری کے تانے سنتا ہے گھر میں, بےزتی میں محسوس ہوتی ہے. ویسے تو بے روزگاروں کو چند دنوں تک محسوس ہوتی ہے, اس کے بعد ان کو محسوس نہیں ہوتی. جو میرا مشاہدہ ہے نا, تھوڑے دن تک محسوس ہوتی ہے, ورنہ جو نالائق بچہ گھر میں نکل آیا نا, وہ کچھ بھی اس کو کم وقت کو محسوس نہیں ہوگا. تو ایسے بھی لوگ ہیں ہمارے جاننے والوں میں کہ بچہ بے روزگار ہے, باپ اس کو تانے دے دے کے تھک گیا, کچھ کر لے نہیں کرتا وہ. تو جب انسان کو بے عزتی محسوس ہوتی ہے, اس کو عزت کمانے کا ایک دم جذبہ پیدا ہوتا ہے. یہ جذبہ کیا کرتا ہے, یار میں بڑا کام کر کے دکھاؤں گا, اور بعض دفعہ کر بھی لیتا ہے. ابا نے ایک تانا دیا تو کچھ نہیں کر سکتا, اس نے کہا ابا وہ کر کے دکھاؤں گا جو آپ کے دادا نے بھی نہیں کر کے دکھایا. دل پہ لے گیا نا ایک دم, اور پھر ایسے کارنامے سر انجام دیتے ہیں. مجھے یاد ہے کہ وہ ہمارے سامنے ایک واقعہ آیا. ایک لڑکا تھا, بہت کھاتا تھا, کھا کے نا گول گپا بن گیا. اتنا کھاتا تھا, منہ پہ اس کے کنٹرول ہی نہیں تھا. اب شوگر کا بھی خطرہ ہو گیا اس کو, نظر کا اتنا موٹا چشمہ لگ گیا, اور بہت سارے مسائل اس کے ساتھ. MBA کیا ہوا تھا اس نے, تو کسی کمپنی میں مینجمنٹ کی جاب مل گئی اس کو. ابا کو آ کے خوشی بتایا, ابو میں مینیجر بن گیا, اب اتنے لوگ میرے کنٹرول میں ہوں گے. ابا نے کہا کم بخت, اتنا سا منہ تیرے کنٹرول میں نہیں ہے تو اتنے لوگوں کو تو کہاں سے کنٹرول میں لے کر آئے گا. یہ بات ایک دم وہ کہاں لے گیا, دل پہ. یار ابا نے بڑی بات کہی. بعض دفعہ نئی نصیحتیں, لیکن کوئی موقع ہوتا ہے اس پہ نصیحت کلک کر جاتی ہے کہ یار ابا بات تو صحیح کر رہے ہیں, جو منہ پہ کنٹرول نہ کر سکے وہ کمپنی میں اتنے لوگوں پہ کنٹرول کیسے کرے گا. دل پہ لے گیا وہ. تو کیا ہوا, کھانا پینا چھوڑ دیا, بہت ڈائٹ, لو کارب ڈائٹ, اور پروٹین اور ورزش اور ایکسرسائز. جو ہم نے جب کسی نے ہمیں واقعہ تو پوری ان کی وہ LED پہ تصویریں, سلیمان احمد صاحب اللہ ان کی برکت دے, انہوں نے پورا یہ پروجیکٹ پریزنٹیشن تیار کی ہوئی تھی نا, کہ یہ اس بندے کا واقعہ ہے, ہمیں موٹیویٹ کرنے کے لیے نا, کہ دیکھو جو ایک دفعہ دل پہ لے جائے نا تو وہ پھر کیا کر کے دکھاتے ہیں. تو وہ پھر دکھایا کہ ہے کچھ دنوں میں ہینڈسم. اچھا چشمہ بھی اتر گیا, حالانکہ ڈاکٹر کہتے ہیں چشمہ ایک دفعہ لگے اترتا نہیں, لیکن اس کو واقعی چشمہ اتر گیا. شوگر, ڈاکٹر نے کہا 10 سال تک تم نے شوگر کو پیچھے دھکیل دیا ہے, 10 سال تک تو کم از کم شوگر کا کوئی چانس نہیں, ایک دم فٹ فاٹ. تو یہ کیا تھا, بےعزتی محسوس ہوئی نا, کم وقت منہ پہ کنٹرول ہے نہیں اور باتیں کیا کر رہا ہے, اتنے بندوں کو کنٹرول کروں گا. تو انسان کے دل میں اللہ نے بہت ساری امنگیں رکھی ہیں. بے عزتی کوئی نہیں چاہتا, سب عزت چاہتے ہیں. بعض دفعہ عزت کے حصول میں اچھے کام کر لیتا ہے, بعض دفعہ کسی کی محبت میں آ کے اچھے کام کر لیتا ہے, بعض دفعہ غیرت میں آ کے اچھے کام کر لیتا ہے, بعض دفعہ کوئی لالچ ہوتی ہے اس میں آ کے بہت کچھ کر لیتا ہے. تو بہت کچھ ہو سکتا ہے اگر یہ خواہشات ہمارے دل میں ہوں, اور جن کے دل مردہ ہو چکے ہوتے ہیں, خواہشات ہی نہیں ہے ان کے دل میں, تو ان میں آگے بڑھنے کا جذبہ ختم. وہ مرداروں کی طرح پڑے رہتے ہیں. شریعت یہ نہیں چاہتی ہے. البتہ ہوتا کیا ہے کہ یہ خواہشات, یہ جذبے آپ کو ایک سمت میں اسپیڈ کے ساتھ دھکیلتے ہیں. وہ سلیمان احمد ہی کی ایک مثال دے دوں, سلیمان احمد صاحب کی بڑی اچھی مثال دی انہوں نے, کہ 2 چڑیائیں جو ہے نا سفر کر رہی تھیں. ایک اماں تھی اور ایک چڑیا کی بچی تھی. ماں بیٹی دونوں اکٹھے کیا کر رہے ہیں, ہوا میں اڑ رہے ہیں. ایک جٹ طیارہ اوپر سے گزر کے گیا بہت اسپیڈ کے ساتھ نا, جٹ طیارہ تو آپ کو پتا ہے ایسا گیا زوم کرتا ہوا نا کہ یہ ہل گئی بیچاری, ان کے پرور بھی اکھڑ گئے. تو چھوٹی چڑیا نے اپنی والدہ سے پوچھا, امی ہم بھی ایک چڑیا ہیں اور یہ بھی ایک چڑیا ہے, اتنی بڑی چڑیا, تو اس میں اتنی اسپیڈ کیسے ہے؟ یعنی پر تو اس کے بھی ہمارے بھی پر ہیں, اسپیڈ میں زمین آسمان کا فرق ہے. ہم یوں جا رہے ہیں اور یہ زوم کر کے ایسا تباہی مچاتی بھی چلی گئی یہ چڑیا. تو ڈفرنس کیا ہے ہم دونوں میں اور اس بڑی چڑیا میں؟ تو اما نے کہا دیکھو بیٹا, فرق یہ ہے ہماری دم میں آگ نہیں لگی ہوئی, اس کی دم میں آگ لگی ہوئی ہے. اس کی جو دم ہے نا اس میں پیچھے دیکھ, تم نے غور کیا بیٹا, اس کی دم میں کیا تھی, آگ لگی. دم میں آگ. تو بعض دفعہ ہمیں موٹیویشن کی کوئی ایسی چیز کلک کر جاتی ہے کہ ہماری دم میں آگ لگ جاتی ہے, ایک دم انسان کی پروازوں پہ پروازیں. صحابہ کرام میں ایسے ہی تو تھا نا. احد میں کیا ہے, بہت سخت لڑائی ہو رہی ہے, تو ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, عرض کیا یا رسول اللہ اگر میں لڑوں اور شہید ہو جاؤں, کیا حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں اپنے الفاظ میں, کیا ضمانت ہے کہ میں جنت میں جاؤں گا؟ آپ نے فرمایا ہاں. صحابی کھجور کھا رہے تھے, تو انہیں سوچا کہ یار جنت بلا رہی ہے, کھجور ختم کرنے کا زمانہ بہت طویل ہے, 8-10 کھجوریں رہ گئی ہوں گی نا. ابے بھائی یہ تو بہت ٹائم لگے گا, جنت سامنے کھڑی ہوئی ہے, کیا اتنا لمبا ٹائم. ایسی موٹیویشن ملی ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا, تو ان کو یقین تھا بھائی نبی نے میرے بارے میں کہہ دیا لڑکے شہید ہو گیا جنت, کھجوروں کا تھیلا پھینک دیا, نہیں بھائی اب جانا ہے لڑنا ہے. لڑے اور اتنا لڑے کے شہید ہو گئے. تو بعض دفعہ ایسی موٹیویشن انسان کو ملتی ہے, اس کی پروازیں جیٹ طیارے کی طرح تیز ہو جاتی ہیں. تو یہ سب امنگیں اور جذبے جبھی ہیں جب انسان میں خواہشات کا ایک تلاطم ہو, ایک سمندر ہو, موجیں ہوں. اگر یہ خواہشات ہی ختم ہو گئیں تو ساری زندگی کی رونقیں انسان کی ختم.
لیکن اب ہوتا کیا ہے, قرآن کیا کہتا ہے, اسلام نے کیا کیا ہے؟ اسلام نے کہا کہ گھوڑا ہم نے تمہیں دیا ہے اس پہ سوار ہونے کے لیے اور اس کی لگام اپنے ہاتھ میں رکھنے کے لیے, اور اس کو گھوڑے کو میسج تم دو گے اپنی عقل سے سوچ کے کہ کس سمت میں جانا ہے اور کس سمت میں نہیں جانا. نہیں آئی بات؟ اب آپ نے کیا کیا, گھوڑے پہ بیٹھے. اگلا پوچھ رہا ہے یار تم پیدل کیوں نہیں جا رہے؟ آپ نے کہا میں اس لیے پیدل نہیں جا رہا کہ گھوڑا گھنٹوں کا سفر منٹوں میں طے کرا دے گا. اس پہ جب بیٹھوں گا تو ایسے جیسے میری دم میں آگ لگ گئی. دم میں الگ سے مجھے آگ لگانے کی ضرورت نہیں. گھوڑے کی دم میں ویسے ہی آگ لگی ہوئی ہوتی ہے, ذرا سا وہ ایڑ لگاؤ نا تو ایک دم اسپیڈ مارتا ہے. تو مجھے اپنی دم میں آگ لگانے کی ضرورت اب نہیں ہے. اب آپ بیٹھ گئے. اب آپ سے اگلا پوچھ رہا ہے جانا کہاں ہے, آپ نے لگام کدھر کو موڑو گے؟ آپ کہو گے یار یہ میں نے ابھی تک اس بارے میں کوئی سوچا نہیں, جہاں گھوڑا کہے گا وہاں جاؤں گا میں. اب بتاؤ منزل پہ پہنچو گے, یہ بیڑا غرق ہو جائے گا. گھوڑا آپ کو کھائی میں گرا سکتا ہے, وہ آپ کو آپ کی منزل سے دور لے جا سکتا ہے. آپ نے جانا تھا آگے کی طرف 1 گھنٹہ, گھوڑے کو گھاس پیچھے نظر آئی, مڑ گیا, پیچھے جا رہا ہے. سفر کے قریب کرنے کے بجائے یہی گھوڑا جو منزل کے قریب لے جانے کے لیے تھا آپ کو منزل سے الٹا دور کرنا شروع کر دے گا. یہی گھوڑا نعمت کے بجائے عذاب بن جائے گا. کیوں؟ آپ نے اس کی لگام کو کنٹرول نہیں کیا اور عقل سے فیصلہ نہیں کیا کہ کیا کام اس سے لینا ہے اور کیا کام اس سے نہیں لینا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ یہ عقل نہیں فیصلہ کر رہی ہے, یہ آپ نے گھوڑے پہ چھوڑ دیا ہے. تو خوب سمجھ لو, اللہ نے ہمیں خواہشات کا ایک سمندر دیا ہمارے دل میں. اللہ نے کہا عقل سے اس خواہشات کو کنٹرول, یہ خواہشات تمہیں موٹیویٹ کریں گی, یہ فیول کا کام دیں گی, یہ تمہیں بہت سارے کام کروائیں گی تم سے. تو عقل سے فیصلہ کرنا ہے کہ خواہشات کو کہاں لے کے جانا ہے اور کہاں لے کے نہیں جانا. ہم خواہشات کے گھوڑے پہ سوار ہو کے خواہشات سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ بتا کیا کرنا ہے آج. تو خواہش کہتی ہے فلم دیکھنی ہے, فلم دیکھ رہے ہیں بیٹھ. ایک آدمی نے بتایا میں انٹرنیٹ پہ فوش فلمیں دیکھتا تھا, پوری رات گزر جاتی تھی, سارا دن سوتا رہتا, پھر پوری رات, کئی مہینے میں نے زندگی کا وہ بہترین حصہ جس میں کوئی زبان سیکھ سکتا تھا, کچھ پڑھ سکتا تھا, کوئی بزنس کر سکتا تھا, صحت بنا سکتا تھا, جم جا سکتا تھا, 20 کام میں نے انٹرنیٹ پر فوش فلموں کی بھیٹ چڑھا دی ہے. اور یہ کہ لبرل آدمی تھا, دیندار آدمی کی بات نہیں کر رہا میں, جس کا واقعہ میرے سامنے دیندار نہیں تھا, یہ لبرل سیکولر آدمی جو مذہب کو نہیں مانتا تھا. کہہ رہے میں نے کہا یار مذہب میں حرام ہو یا نہ ہو, کہہ رہے میں مذہب کو نہیں کو فالو کرتا, لیکن اس سے زندگی کا بیڑا غرق ہو رہا ہے. کہہ رہے میں نے ایسا عزم کیا کہ وہ کام کر کے دکھایا جو آج نوجوانوں سے, جس کو جب کہا جاتا ہے نا فوش فلمیں دو چھوڑ دو, کہہ رہے ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. کہہ رہے میں نے وہ ناممکن کو ممکن کر کے دکھایا. میں نے کہا ایسی کی تیسی اس کو میں اپنی زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکالوں گا. وہ مذہبی آدمی نہیں ہے کہ اس کو آخرت کا خوف ہے, وہ کہہ رہے یار دنیا کا بیڑا غرق ہو گیا نا, جو زندگی کا بہترین حصہ 20 مفید کاموں میں لگا سکتا ہوں, پوری رات کمر بھی کبڑی ہو جاتی ہے, گردن ٹیڑھی ہو جاتی ہے, سارا دن اسی میں لگے رہتے ہیں, پھر دن میں بھی اسی کے خیالات. کہتے میں نے کہا یار میں اپنی صلاحیتوں کو کہاں ضائع کر رہا ہوں, میں کدھر میں اپنی صلاحیتوں کو لگا رہا ہوں. تو بعض لوگوں کو اللہ نے عقل دی ہوتی ہے, ان کو پتا ہوتا ہے کہ بھائی خواہشات, عقل بتائے گی کون سی خواہش پوری کرنے کی ہے اور کون سی پوری کرنے کی خواہش بولو نہیں ہے. ہم کیا کر رہے ہیں, میجورٹی کیا کر رہی ہے, گھوڑے پہ بیٹھ کے گھوڑے سے کہہ رہے ہیں بتا کیا کرنا ہے, جدھر تیرا دل چاہ رہا ہے وہاں چل. گھوڑا تو پھر یا تو گھوڑی کے پاس جا کے کھڑا ہو جائے گا یا گھاس کے پاس جائے گا, یا جہاں موڑ ہوگا بے لگام ہو جائے گا, وہ پتہ ہی نہیں کہ آپ جا کہاں رہے ہو. تو یہی حساب کتاب ہے میرے بھائی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا خواہشات کو تم نے بتانا ہے بھائی کون سی خواہش پوری کرنی ہے, کون سی پوری نہیں کرنی. ساری خواہشات کچلنی بھی نہیں ہے, پوری بھی کرنی ہے. اچھی چیزوں کا جذبہ پیدا کرو, تبھی تو قرآن نے کہا ہے وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون, دوڑ لگاؤ, آگے بڑھنے کا ہر ایک کو شوق ہوتا ہے, لیکن اللہ نے کہا دوڑ کا میدان تم نہیں بتاؤ گے, ہم بتائیں گے. کون سا میدان ایسا ہے جس میں دوڑ کے تم آگے نکل گئے تو تمہیں فائدہ ہے, کون سا میدان ایسا ہے جس میں دوڑ کے تم جیت گئے تو بھی ہار گئے, کوئی فائدہ نہیں ہے اس میں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ کچھ دوڑ کے میدان ایسے جس میں جیت کے بھی ہار جاتا ہے آدمی, تھوڑی دیر ٹرافی شرافی مل جاتی ہے, اس کے بعد قبر میں جا کے سب برابر. دوڑ کا میدان نیک اعمال ہیں. ہر وقت ڈرامے دیکھتا رہے گا, بیگم کو فیشن سے ہی فرصت نہیں مل رہی, شاپنگ سے ہی فرصت نہیں مل رہی. اور ایک ہے آپ جب گھر میں آؤ, بیگم صاحبہ نے اسکارف لیا ہوا ہو اور قرآن مجید ہاتھ میں ہو اور قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہو, اور بچے بھی انسان کے بچے بنے ہوئے ہوں, بچیاں مسلے پہ کھڑی چھوٹی چھوٹی دعا مانگ رہی ہوتی ہیں, کتنی اچھی لگتی ہیں. اور آپ کے بیٹے بھی کیا کر رہے ہوں, نماز میں لگے ہوئے ہوں, یا کوئی تلاوت کر رہا ہو, کوئی دعا مانگ رہا ہو. تو بتاؤ آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی کہ نہیں ہوں گی؟ آج کل یہ آنکھیں ٹھنڈی ہونا یہ جب ہے جب آپ خود بھی یہ کرو گھر میں. تو جو کنوارے
دعائیں ہیں وہ ابھی سے نیت کریں. دیندار لڑکی سے نکاح کرنا ہے اور شادی کے بعد گھر کا ماحول یہ بنانا ہے. اور جن کے ماحول بگڑ چکے ہیں اب ایک دم سے تھوڑی بن جائے گا. گھر جا رہو ارتغل چل رہا ہے, ڈرامے چل رہے ہیں, فلمیں چل رہی ہیں, گھر جاتے ہی آپ نے کہا بیگم ہاتھ میں قرآن. اب مشکل ہے. وہ میں ایک لطیفہ سناتا ہوں نا, 2 بھائیوں کی شادی ہوئی ایک ہی دن میں, 6 مہینے گزر گئے. ایک کی بیوی بہت کنٹرول میں تھی, بڑی فرما بردار, دوسرے کی کنٹرول سے باہر. اس نے اس سے پوچھا ابے تو نے کیسے کنٹرول کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا ہم تو شروع میں ہی آئے تو ایسے چنگیز خان بن کے آئے تھے. گلاس سامنے آیا, اٹھا کے لات ماری, توڑ دیا اس کو. ابھی کدھر سامنے رکھا ہوا, اسٹائل ہی یہی تھا. بلی نے تھوڑا شور مچایا, گردن مار کے پھینک دی اس کو. بہت شور کر رہی ہے, یوں گردن گھمائی تو اس کا روب بیٹھ گیا. اب کہہ رہا ہے اب یہ سب تکلفات کی ضرورت نہیں, اب روب بیٹھ گیا. اس نے کہا چلو یار ہم بھی کرتے ہیں یار. آیا گلاس پڑا ہوا تھا, لات ماری. بیگم نے کہا اب نہیں, پہلے کرنے کی چیزیں تھی یہ, ٹھیک ہے نا. ابھی جو تمہاری اوقات ہے 6 مہینے میں مجھے وہ سمجھ میں آ گئی. تو اب جا کے آپ بہت اچھی نصیحتیں شروع کر دو گے. بیگم آنکھوں کی ٹھنڈک اس میں ہے, تم قرآن لے کے بیٹھا کرو اور بچے ہمارے دعائیں مانگا کریں, گھر میں یہ ٹی وی ڈرامے بند ہو جائیں. تو بیگم کہے گی لگ رہا ہے ابھی تازہ تازہ کوئی بیان سن کے آیا ہے, ہمیں پتہ ہے تو کتنے پانی میں. تو ایک دم سے نہیں ہو جاتا, لیکن یہ کرنا پڑے گا آپ کو, ورنہ نسلیں تباہ ہوں گی. بڑھاپا برباد ہوگا, آپ کا اپنا بڑھاپا برباد ہوگا. بچوں کو جس سمت میں لگایا ہوا ہے نا, اس سے بچے بڑھاپے میں بھی آپ کے نہیں ہیں. ان کو ابا ٹینشن, ابے ڈرامہ دیکھ رہا, ابا کھانس رہے ہیں تو اس کو تو غصہ نہیں آئے گا یار یہ کیا مسئلہ ہے. انگریز نے اولڈ ہاؤس بنائے ہوئے ہیں یار, بہترین کام کیا ہوا ہے, ابا ہمیں جراثیم پھیلا رہے ہیں ہمارے گھر میں. یہ سوچ ہوگی اس کی, کیونکہ یہ فلمیں ڈرامے ڈپریشن بڑھاتے ہیں. ہمیں وہ کام کرنے جو برداشت بڑھائے ہمارے اندر, اس سے سکون ملے گا. سکون اس سے دیکھو, بعض نفسیاتی ڈاکٹر بولتے ہیں کہ غصہ برداشت نہیں کرنا چاہیے, اس سے ٹینشن ہوتی ہے, صحت خراب ہوتی ہے. جب انسان غصہ جاری کر دیتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے, ریلیکس. شریعت اس کے اپوزٹ لے کے جاتی ہے آپ کو. اسلام کہتا ہے غصہ برداشت کرو. اہل جنت کی صفات غصہ جاری کرنا ہے, برداشت کرنا ہے, برداشت کرنا ہے. سوال پیدا ہو اسلام وہ کام کیسے کہہ سکتا ہے جس سے صحت خراب ہو رہی ہے آپ کی. غصے کے کڑوے گھونٹ پیتے ہو, برداشت کرتا ہے نا آدمی, ایک ڈپریشن میں آتا ہے, ٹینشن میں آتا ہے, جاری کر دو. تو ٹینشن کیا ہے, غصہ آیا پڑاخ سے ایک اگلے کو لگا دیا, وہ ٹینشن پارسل ہو گئی, وہاں پہ آپ سکون میں آ گئے. بھائی یہ بھی ٹینشن ختم کرنے کا عارضی طریقہ ہے. جو لوگ غصہ جاری کرتے ہیں, آہستہ آہستہ غصہ برداشت کرنے کی طاقت ختم, ان کو پھر غصہ بھی بار بار آتا ہے. یہ بھی نشہ ہے. شریعت نے کہا برداشت کر لو, یہ جو نقصان ہے تھوڑا ہے. جب بار بار برداشت کرو گے تو برداشت کرنے کی پاور بڑھ جائے گی. پھر برداشت کرنے میں وہ ٹینشن نہیں ہوگی جو ابھی ہو رہی ہے. پھر غصہ آنا ختم ہو جائے گا, کم ہو جائے گا غصہ آنا, دیر پا نتائج اچھے نکلیں گے. اور پھر جو غصہ آ کے جو اگلے کو لگا دیا آپ نے غصے میں ٹینشن ختم کرنے کے لیے, تو وہ بھی تو پارسل کرے گا اپنی ٹینشن. کیا خیال ہے, اس کی بھی تو سائڈ افیکٹ ہے نا بہت زیادہ. وہ ٹینشن آپ کو پارسل کرے گا. پارسل کا خاص انتظام ہے ہمارے یہاں, ہر ہوٹل میں پارسل کا انتظام ہے, وہ تھوڑی سکون سے بیٹھے گا. تو عبادت کا ماحول بنائیں گھروں کے اندر, عبادت کی عادت ڈالیں گھروں کے اندر. اب ایک نسخہ بتاتا ہوں آپ کو, جن کی نہیں ہوئی ان کو تو میں نے بتا دیا کہ بھائی دیندار لڑکی سے شادی کرو جو پہلے ہی نماز روزے کی عادی ہو, اس سے نکاح کرو اور پھر خود بھی اسی جیسے بن جاؤ. اور یہ چھوڑ دو یہ مستیاں سینما گھروں کی اور ڈراموں کی. ان مستیوں میں سوائے میں نے بتایا نا گھر میں بے برکتی کے, نحوست کے, کچھ بھی نہیں آئے گا. اس کے سائڈ افیکٹ بہت زیادہ ہیں. اب کیا کرنا ہے, اس کے لیے تبلیغی جماعت بہترین راستہ ہے. اپنی بیگم کے ساتھ مستورات کے ساتھ تبلیغ میں وقت لگا لو, وہ انسان کا بچہ بنا کے بھیج دیں. 3 دن جب آپ اپنی بیگم کو لے کے جاؤ گے نا تبلیغ میں, مسلمان کا یہ ہنی مون ہے. یہ کیا ہے مسلمان کا ہنی مون, یہ والا جو ہنی مون ہے نا جو سوئٹزرلینڈ جا رہے ہیں, اس میں خرچہ بھی ٹھیک ٹھاک ہے, بیگم بگڑنے کا بھی بڑا خطرہ ہوتا ہے. میں نہیں کہہ رہا بگڑتی ہیں, بگڑنے کا خطرہ بہت ہوتا ہے. جب وہ وہاں جا کے دیکھیں گی نا انگریز عورتیں لائف کو کیسے انجوائے کر رہی ہیں, کپڑے وپڑے کی کوئی پابندی ہے ہی نہیں. شادی غفار سے ہوئی تھی, اچھا وسیم لگا تو وسیم کے پاس چلی گئیں. تو جب یہ کلچر دیکھتی ہیں تو مرد بھی بگڑتا ہے اور عورت بھی بگڑنے کا, سارے نہیں بگڑتے, خطرہ ہوتا ہے بگڑنے کا. مرد بھی کہے گا یار انگریز کو وہ والی اچھی لگی تو ادھر کو نکل لیا, وہ والی اچھی لگی ادھر کو نکل لیا, ہم اسی کو لے کے گھوم رہے ہیں یار, یہ کیا مذاق ہے. سارے نہیں بگڑتے, کچھ بگڑنے کے خطرے ہوتے ہیں. تو گھر میں جب آپ ماحول بناؤ گے تو مسلمان کا سوئٹزرلینڈ کیا ہے, مسلمان کا ہنی مون کیا ہے, عمرے پہ لے جاؤ بیگم, تبلیغ میں لے جاؤ بیگم. آپ دیکھو کیسا اچھا ماحول بنے گا گھر کا. میں نے تبلیغ والوں کے گھروں کا ماحول دیکھا ہے, جو تبلیغ کے بڑے لوگ ہیں, بزرگ لوگ ہیں. کبھی گئے نا جیسے بے تکلفی ہے کسی تبلیغ کے بڑے بزرگ سے, تو ان کی ذرہ نوازی, گھر میں لے گئے, ان کے گھروں کا ماحول دیکھا, میں نے کہا ماشاءاللہ بھائی جنت ہے. مستورات, نمازوں کی پابندی, ذکر اذکار کی پابندی, سسر کا ادب. آج کل تو بدتمیز بنایا جا رہا ہے بہوؤں کو, اس طرح کے ڈائلاگ, یہ ساس کی خدمت واجب نہیں, سسر کی خدمت واجب نہیں, کوئی رشتہ ہی نہیں ہے ساس سسر کا. رشتہ نہیں ہے تو مجھے بتاؤ داماد کے لیے ساس سے نکاح حرام کیوں ہے؟ حرام تو ماں سے نکاح ہوتا ہے نا, داماد ساس سے نکاح نہیں کر سکتا. تو رشتہ ہے تو
تو اللہ نے کہہ دیا نا کہ ماں بن گئی ہے تو بہو کے لیے بھی ساس ماں کے قائم مقام ہے. میں نہیں کہہ رہا بالکل ماں جیسی ہے, لیکن جب گھروں میں دین آئے گا, تمیز آئے گی, تو پھر بہویں یہ مسئلہ نہیں پوچھیں گی کہ ساس کی خدمت واجب ہے یا نہیں ہے. بہو کیا کہے گی, بھائی بڑوں کی خدمت سے کیا ملتا ہے, خدا ملتا ہے. تبلیغ میں تو یہی سکھایا جاتا ہے, خدمت سے کیا ملتا ہے, خدا ملتا ہے. بھائی میرے شوہر کی ماں ہے تو میرے لیے تو شوہر جنت, تو جو شوہر کی جنت ہے وہ میری بھی کیا ہے, جنت. غیرت مند آدمی اپنی خدمت سے اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا اپنی ماں کی خدمت سے خوش ہوتا ہے. اگر غیرت ہے اس میں, کہتا ہے بیگم مجھے بھول جاؤ, میری ماں کی خدمت کرو, اسی سے دل جیتو. تو میں نے تبلیغ والوں کے گھروں کا ماحول بھی دیکھا ہے الحمدللہ, اور میں نے لبرل لوگوں کے گھروں کا ماحول بھی دیکھا ہے. لبرل لوگوں کے گھروں کے ماحول میں کیا ہے, ابا ادھر بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہے, بچہ برگر کھانے جا رہا ہے دوستوں کے ساتھ, بیگم صاحبہ اپنے الگ روم میں, بچے بھی ایک آدھی ہوتے ہیں, اور بیٹی صاحبہ وہ اپنا لیپ ٹاپ لے کے کمرے میں بیٹھی ہوئی, میں بزی ہوں, مجھے کوئی ڈسٹرب نہ کرے. تبلیغ والوں کے گھروں کا ماحول بھی دیکھا. ایک تو نسل زیادہ ہوتی ہے, بہویں بھی ہیں, داماد بھی ہیں, بیٹے بھی ہیں, بیٹیاں بھی ہیں, گھر بھرا ہوا ہے. سمجھتے ہو, ایک بڑے بزرگ کے ہاں جانا ہوا, انہوں نے کہا کہ اللہ نے ہمیں بہو اتنی اچھی دے دی مولوی صاحب, وہ تو جو ہمارے گھروں میں اعمال میں سستی ہو رہی تھی, وہ بہو اس سستی کو بھی کیا کر رہی ہے, دور کرنے کا ذریعہ بن رہی ہے. واہ واہ, بہو کی تعریف قیامت کی علامت ہے یا نہیں ہے؟ کوئی اپنے منہ سے بول رہا ہو اچھی بہو آ گئی. بہویں تو گھر کا ماحول کیا کر دیتی ہیں, جو ڈرامے کی قسطیں رہ گئی تھی وہ بھی پوری کرواتی ہیں کہ 27ویں رات میں یہ والا ڈرامہ رہ گیا تھا, اس کو پورا کرو. ہمارے اوپر خدمت واجب نہیں ہے, شوہر کی نہیں خدمت آج کل واجب ہو رہی, تو ساس سسر تو بہت دور کی چیز ہیں. ایک اسکالر نے بتایا کہ عورت پہ خدمت واجب نہیں ہے نا, شوہر کی بھی اور ساس سسر کی بھی. تو کسی خاتون نے لکھا تھا کہ وہ پیڑے کھانے کے لیے آئی ہے گھر میں, وہ ساری ذمہ داریاں پوری کرے, وہ کچھ بھی نہیں کرے, تو وہ کیا ہے, یعنی اس کا کیریکٹر کیا ہے, اس کا کردار کیا ہے, اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں. ایک عورت نے اعتراض کیا تھا, اور اس عورت نے کہا میں ساس نہیں ہوں, میں خود بہو ہوں. میں نے اس کے اسکرین شاٹ لے لیا نا, اس کے کمنٹس. اس نے کہا میں خود بہو ہوں, اور مجھے حیرانگی ہوتی ہے ان بہوؤں پہ جو کہتی ہے ہمارا ساس سے کوئی رشتہ نہیں ہے. اس نے کہا مجھے اگر اپنے میاں سے محبت ہے تو مجھے اپنی ساس سے بھی محبت ہوگی. مجھے پوری ورڈنگ یاد نہیں ہے اس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں. میں نے کہا غیرت مند بہو ہے, خاندانی بہو. اسکرین شاٹ لے لیا, میں نے کہا بھی بیان میں نا وہ پڑھ کے سناؤں گا, دیکھو کیا لکھا ہوا ہے اس نے. وہ اسکالر بتا رہا ہے کہ کوئی رشتہ کچھ بھی نہیں, پہلے ہی سب ختم ہو گیا میرے بھائی, ہم انگریز بن چکے ہیں آدھے سے زیادہ, ریلیشن ختم. جو تھوڑا بہت ریلیشن رہ گیا ہے وہ بھی کیا کر دیا, برباد. تو اپنی مستورات کو نا گھر کی جب آپ تبلیغ میں نکالو گے تو تبلیغ میں ان کو اعمال کا ماحول ملتا ہے. کچھ چیزیں سمجھانے سے نہیں ہوتی, کروانے سے سمجھ میں آتی. حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ, وہ چاہتے تھے حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ کو ذکر کی عادت ڈالنا. ان کے پاس ٹائم ہی نہیں تھا مصروفیتوں کی وجہ سے. مشہور واقعہ ہے, مختصر بیان کر رہا ہوں. ایک رات انہوں نے کہا اپنا بستر میرے بستر کے ساتھ لگا دینا, اور رات کو ان کے ہاتھ میں تسبیح پکڑا دی اور کہا اللہ اللہ کرو. تو حضرت رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے جو اللہ اللہ کیا ایسا مزہ آیا, اس کے بعد بڑھاپے تک بھی وہ تسبیح نہیں چھوٹی. اور جب بہت بوڑھے ہو گئے تھے اور تسبیح وہ اتنی پرانی, کسی نے نئی تسبیح لا کے دی اور کہا کہ حضرت اتنے پرانے دھاگے ہو گئے, دانے بھی گھس گئے ہیں اس کے, چھوڑ دیں اس کو, کوئی اچھی تسبیح رکھ لیں. انہوں نے فرمایا کہ اس تسبیح سے مجھے محبت ہو گئی ہے, اس نے مجھے اللہ اللہ کرنا سکھایا ہے, اب اس سے بھی مجھے محبت ہو گئی ہے. انسان مسلسل جس جگہ نماز پڑھتا ہے اس جگہ سے انسان کو محبت. تو میرے بھائی کچھ تھوڑا سا اللہ اللہ کرنا بھی سیکھ لو, آج کل یہ بالکل ختم. تو تبلیغ میں وقت لگانے سے کیا ہوگا, بولو نا. 3 دن ہوگی بہت بوریت آپ کو جب آپ تبلیغ میں نکلیں گے, کیونکہ لوگ جاتے ہیں کہ شاید ایک انٹرٹینمنٹ, بھائی کچھ مزہ آئے گا, تو مزہ نہیں آتا وہاں پہ, ٹینشن ہوتی ہے. مزے کے لیے کیا کوئی ڈرامہ لگائیں گے آپ کو وہاں جا کے, وہ ہے بھائی کوئی فلم دکھائیں گے, کیا کریں گے, کوئی پروگرام ہوگا, کوئی سٹے وٹے کا دور چلے گا رات کے وقت میں, وہ معمولات کروائیں گے, بھائی صبح کی تشبیہ, شام کی تسبیح ہے, پھر تعلیم ہے, پھر مذاکرہ ہے, بورنگ لائف. لیکن یہ بورنگ آپ کی زندگی کو ساری زندگی کے لیے انٹرٹین کرنے کا ذریعہ بن سکتی ہے. دیکھو نا جنہوں نے لگائے پھر مزید لگا کے ابو ڈرائیون کے مقیمین بن گئے ہیں, وہ سارا دن اسی معمول میں. او بھائی آپ, یہ تو بڑی بورنگ لائف ہے. انہوں نے کہا ہم سے چھڑوا کے دکھاؤ یہ لائف, ہمیں اسی میں مزہ ہے. ہم نے تبلیغ کے بزرگوں میں ایسے ایسے واقعات سنے ہیں جو عینی شاہدین گھنٹوں دعا مانگ رہے ہیں, دل نہیں بھر رہا. آج تھوڑی دیر میں دعا سے وحشت ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ یار 2-4 چیزیں مانگ لی بس ختم ہے, اب کیا. وہ مانگ بھی ایسے رہے ہوتے ہیں کہ دل نہیں لگ رہا ہوتا. جن کا دعاؤں میں دل لگ جاتا ہے نا, ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی, ان کا ہر جمعے کو عصر کی نماز کے بعد بیان ہوتا تھا.
اب ہوتا کیا, ہم جب پہلی مرتبہ گئے, ایک تو عصر سے مغرب کا ٹائم بہت تھوڑا ہے, لوگ آئے بہت دور دور سے. حضرت کا معمول تھا فرض نماز کے بعد عام طور پہ دعا نہیں مانگا کرتے تھے, اجتماعی دعا, انفرادی بھی نہیں, رات کے وقت آخری حصے میں اٹھ کے لمبی دعا مانگتے تھے. لیکن جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد دعا مانگتے تھے ہاتھ اٹھا کے. وہ بتاتے تھے یہ دعا بیان سے پہلے کی دعا ہے کہ اللہ میں جو لوگوں میں بات کروں گا تو مجھے وہ بات کہنے کی توفیق دے جس میں تیری رضا ہو. تو حضرت عصر کے بعد بیان سے پہلے دعا مانگنا شروع کرتے, اتنی لمبی بعض دفعہ اکیلے دعا ہو جاتی, ہم کہتے بیان کا ٹائم تو رہا نہیں ہے. حضرت کو اس کی پرواہ نہیں ہوتی تھی, بیان پھر بہت مختصر ہو جاتا تھا, لیکن وہ جو مختصر ہوتا اسی نے لوگوں کی زندگیاں تبدیل کر دی, ایسی ایسی قربانیاں دی لوگوں نے. تو ہم نے ایک دفعہ پوچھا کہ آپ ہاتھ اٹھا کے جب دعا مانگتے ہیں تو مختصر کر لیا کریں. اچھا ویسے جب بھی حضرت سے کوئی آ کے کہتا نا کہ حضرت یہ دعا مانگ لے میرے لیے, تو حضرت ہاتھ اٹھائے بغیر دعا مانگتے تھے کہ اللہ کرے آپ کی حاجت پوری ہو جائے, اللہ کرے ایسا ہو جائے, اللہ, ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے. تو ہم نے کہا حضرت ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ لیا کریں آپ مختصر. تو حضرت نے فرمایا میں جب ہاتھ اٹھاتا ہوں تو پھر مجھ سے جلدی ہاتھ نیچے رکھے نہیں جاتا, سمجھ رہے ہیں, پھر نہیں دل چاہتا. جواد اور کریم بادشاہ کے دربار میں ہاتھ اٹھائے, پھر تو ایسا مزہ آتا ہے, ایسا مزہ آتا ہے کہ مانگتے چلے جاؤ. بھائی آج دعاؤں میں طاقت ختم ہو گئی ہے, بس اجتماعی دعائیں چل رہی ہیں, امام مانگ رہا ہوتا ہے پیچھے ہول سیل کے حساب سے آمین. چلو غنیمت ہے وہ بھی. انفرادی دعائیں مانگنے کی عادت ڈالو, اللہ سے رشتہ بناؤ, ہاتھ اٹھا کے گڑ گڑانا سیکھو. لوگ کہتے ہیں یار ہمیں بوریت ہو رہی ہے, دل نہیں لگ رہا. تو میں نے بتایا نا جس کام میں دل نہیں لگ رہا وہی کرنا ہے, اس سے دل لگنا شروع ہو جائے گا. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات, آج سے عادت ڈالو لمبی دعائیں مانگنے کی, تنہائی میں, اکیلے میں. تنہائی کا موقع نہیں ہے, لوگوں کے سامنے مانگا, مطلب اجتماعی کی بات الگ ہے. اصل دعا میں کیا ہے, انفرادی. لوگ اجتماعی دعاؤں کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں. اللہ کی نظر میں انفرادی دعا کی ویلیو اجتماعی دعا سے زیادہ ہے. کیوں؟ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا, اللہ کہتے ہیں اپنے رب کو عاجزی کے ساتھ اور چپکے سے پکارو. تو گھروں میں عادت ڈالیں گے کہ نہیں ڈالیں گے دعاؤں کی, نماز کی, عبادت کی؟ اس کا طریقہ میں نے بتایا کہ کیا طریقہ ہے. اب ایک دم نہیں پڑے گی عادت, پھڈا ہو جائے گا بیگم سے, بچوں سے پھڈا ہو جائے گا. اس کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ نے بہترین آپشن دیا ہے, کس کا؟ تبلیغ کا. وقت لگاؤ اس میں. دیکھو گھروں کا, میں نے دیکھا ہے جو تبلیغ میں وقت لگاتے ہیں ان کی عورتیں بھی, گھروں کا ماحول بالکل چینج ہو جاتا ہے, بالکل چینج ہو جاتا ہے. گھر میں تعلیم بھی شروع ہو جائے گی پھر. اور اگر نہیں وقت لگاتے تو پھر بیٹھے رہو آرام سے. بڑے لوگ کہتے ہیں نا ایک بات, ہم لوگ کیا چونکہ بزرگ بھی ہوتے ہیں تو بزرگ نصیحتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں. بہت سے فرقے ایسے ہیں جن کے یہاں بزرگ کیا ہیں, بولو نا, ہے ہی نہیں, بزرگ ہی نہیں ہے ان لوگ کے یہاں. ایک آدمی جو تھا نا, پتہ نہیں کس فرقے کا تھا, تو وہ فرقہ وہ ہمارے حضرت کے ہاتھ پہ بیعت ہوا اور مسلک ہی چینج کر لیا اس نے کہا آج سے میں فقہ حنفی کو فالو کروں گا. ہم نے پوچھا وجہ کیا؟ کہہ رہے یار ہم نے اپنے مسلک میں کوئی بزرگ ہی نہیں دیکھے. صحیح ہے نا, کوئی بزرگ ہی نہیں ہے. تو ہم لوگ کے یہاں چونکہ بزرگ ہوتے ہیں لہٰذا وہ نصیحتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں. وہ بزرگ کی نصیحت ہی نکل گئی جو میں کرنا چاہ رہا تھا اس چکر میں. ہاں کہ وہ نصیحت یہ ہے کہ آپ کا اپنا اگر کوئی ویژن نہیں ہوگا تو آپ کسی اور کے ویژن کا حصہ بن جائیں گے. آپ کا اپنا کوئی ہدف نہیں ہوگا. آپ اگر اچھے کاموں میں ٹائم نہیں گزارتے تو شیطان پھر اپنے کاموں میں آپ کو لگا دے گا. شیطان کسی کو فارغ نہیں بیٹھنے دیتا, خوب سمجھ لو. جب کوئی بزی ہوتا ہے نا کسی اچھے کام میں تو شیطان کی رسائی نہیں ہوتی وہاں تک. شیطان کہتا ہے یہ یہاں سے ہٹے گا تو میں اس کو بہکاؤں گا نا, آپ کا دماغ ادھر لگا ہوا ہے. تو شیطان کہتا ہے میں محنت کیسے کروں اس کے اوپر. دیکھو کمپنیاں جو اپنی پروڈکٹ بیچنے کے لیے آتی ہیں نا, فارغ آدمی کو سمجھاتی ہیں کہ سر یہ بہترین فون انگیج جائے گا, تو وہ نہیں کریں گے نا. جس نے فون اٹھا لیا اس کو وہ پیکج پہنانا شروع کر دیا, تو وہ بھی دیکھتے ہیں یہ فارغ بیٹھا ہوا ہے, چلو جی اپنی پروڈکٹ منجن جو بھی ہے اس کو لا کے پہنا دی. جو مصروف ہوگا تو کہیں گے بھائی اس کو غصہ آئے گا اگر میں نے اس کو چھیڑا جا کے. تو شیطان بھی یہ کر رہا ہوتا ہے. جو مصروف آدمی ہوتا ہے شیطان کی اس تک رسائی مشکل سے ہوتی ہے. اور جو ویلے ہوتے ہیں نا, ویلے سمجھتے ہیں جو ہوتے ہیں آج کل, فارغ ہوتے ہیں, شیطان کہتا ہے تو فارغ بیٹھا ہوا ہے, چل میں تجھے اپنے کام میں لگاتا ہوں. نئی فلم آئی ہوئی ہے مارکیٹ میں, چل وہ چل کے دیکھ تو جا. الٹے کاموں میں لگائے گا آپ کو, فحش فلموں میں لگا دے گا, پان گٹکے میں لگا دے گا, شراب میں لگا دے گا, برائیوں میں لگا دے گا. آپ نے اپنا اگر اسکیجول ایسا بنایا کہ سارا دن آپ کے پاس فضول کاموں کا ٹائم ہی نہیں ہے تو شیطان کو بہکانے کا موقع نہیں ملے گا. سارا دن اپنا اسکیجول بنا کے اپنے آپ کو بیزی کر لیں. جب آپ یہ سوچیں گے نا تو شیطان اس میں پتہ ہے کام کیا کہے گا, ابے کیا سارا دن مصروف ہو جائیں, پاگل ہیں کیا, تو زندگی کا مزہ ہی ختم ہو جائے گا. تو سارا دن مصروف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کاموں میں مشغول ہو جائیں. تفریح کے لیے بھی ٹائم نکالیں, لیکن وہ تفریح جو جائز تفریح ہو اس کے لیے بھی ٹائم نکالیں آپ. بلکہ شروع میں تو تفریح کا ٹائم زیادہ ہو, کاموں کا ٹائم بولو نا کم ہو. جو ویلے ہیں نا ایک دم سے ان پہ کام کا بوجھ ڈالا جائے گا تو مر جائیں گے ٹینشن سے. تو اپنے آپ کو عادی بنائیں, پہلے کم معمولات رکھیں, صبح شام کے کم معمولات, اور جو باقی فارغ دن ہے
اس کو سوچیں کیا کرنا ہے, اس کو کسی جائز تفریح میں پہلے سے لگا دیں. آپ جائز تفریح کیا ہے بھائی؟ جاگنگ ہے, جم ہے, سوئمنگ ہے, جانور پالو, ان پہ دل لگاؤ, بہلاؤ, ان میں بچے پالو, ان کو لے کے گھومو پھرو, نلی نہاری کھاؤ, جا کے تاریخ روڈ پہ نہاری کھانے نکل جاؤ, وہاں یار سنا ہے وہ نئی بریانی مارکیٹ میں آئی ہے, ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں. یہ کیا کون سی تفریح؟ حیدرآباد کی مچھی سنا ہے بڑی مشہور چل رہی ہے آج کل. اب لیکن یہ جب پیسے ہوں گے تو ہوگا نا, جب پیسے نہیں ہے تو کیا کریں پھر؟ پیسے نہیں ہے تو وہ اور آسان ہے زندگی. جب جس کے پاس پیسے نہیں ہوتے اس کی زندگی اور کیا ہے, کیونکہ اس کے پاس گناہ کے پیسے بھی نہیں ہوتے, پھر وہ گٹکے کے لیے ادھار مانگ رہا ہوتا ہے لوگوں سے. تو جو پیسے نہیں ہیں تو اور کسی چیز میں اپنے آپ کو, جاگنگ کے لیے پیسے لگتے ہیں, سوئمنگ پہ لگتے ہیں پیسے ٹکٹ, لیکن جاگنگ پہ کوئی پیسہ بولو نہیں لگتا. جم کی فیس بھی آج کل بہت ہی بیچارے رو ہی رہے ہوتے ہیں جم والے کے, یار وہ بھی نہیں دے رہے ہوتے لوگ. جم میں ایڈمیشن کروا لو, فیس پی جاؤ, استغفر اللہ, یعنی فیس بعد میں دے دو. جم والے سے بولو تو زکات نکالتا ہے کہ نہیں نکالتا, اتنا بڑا بزنس ہے, بولے ہاں نکالتا ہے, تو کہ میں زکات میں آ گیا بس, ٹھیک ہے نا, میں تیری جم کی زکات ہوں. سمجھاؤ, غیرت ہوگی, مان جائے گا انشاءاللہ. بولے یار کچھ اللہ کے لیے بھی کرنا, میرے پاس پیسے ویسے نہیں ہے تو تھوڑا سا ڈنٹ مٹ پھیلنے دے, جان آئے گی, طاقت آئے گی, تیرے لیے دعائیں کروں گا رات کو. تو بہت سارے کام ہیں جو غریب بھی کر سکتا ہے. چوزے تو پال سکتا ہے نا, مور نہیں پال سکتا اور ہرن نہیں پال سکتا. یہ جو ہم نے تو بچپن میں اتنے پالے ہیں, یہ مرغی کے بچے نہیں بیچ رہے ہوتے یہ چوزے رنگ برنگی, اس کا اتنا مزہ ہے. آپ کہہ سکتے یار مجھے ان چیزوں میں دل نہیں لگتا, مجھے پتا ہے آپ کا دل نہیں لگے گا ان چیزوں میں. پال کے دیکھو, کچھ دن دل لگنا شروع ہو جائے گا. جانور سے محبت ہو جاتی ہے انسان کو. ہم نے وہ ہمارے خادم ہے نا, اس کے ذمہ میں نے دانا باجرے کا کام لگایا ہے جب میں نہیں ہوتا, تو کہہ رہے مجھے محبت ہو گئی پر ان مرغیوں سے. گدھے سے محبت ہو جاتی ہے تھوڑے دنوں میں. تو اس لیے جب تک آپ اپنے آپ کو بیزی نہیں کرتے اچھے کاموں میں یا جائز کاموں میں ہی بیزی کر لو. اگر نہیں کیا بیزی تو سمجھ لو بہت خطرناک گناہوں کی طرف دل جائے گا. اور یہ بھی نہیں کہ گناہ کر کے تسلی ہو جائے گی, پھر دل چاہے گا اس سے آگے, پھر اس سے آگے, پھر اس سے آگے. وہی بات ہے کہ جیسے جیسے وسائل بڑھتے چلے جائیں گے گناہ کی خواہش بڑھے گی, لیکن صحت ساتھ دینا چھوڑ دے, بڑھاپے کی طرف جاؤ گے, پھر ہوگی ڈپریشن, یار میں نے کیا یہ, اور اس ڈپریشن میں پھر ڈاکٹروں کے پاس جاؤ گے, گولیاں کھاؤ گے, اور بالآخر ایک دن اسی میں انتقال. نہ خدا ہی ملا, نہ وصال صنم, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہو. ایک آدمی نے کسی لڑکی سے عشق ہو گیا, وہ ناجائز تھا عشق اس کے لیے, وہاں شادی کی کوئی امید نہیں تھی. مولوی صاحب نے سمجھایا کہ دیکھ یہ جو تیرا صنم ہے نا, محبوب ہے, جو تیرا معشوق ہے, یہ تو تجھے ملے گا نہیں, اور تو اللہ سے بھی جائے گا, اس کی محبت میں خدا کو بھی کھو بیٹھے گا. اس نے کہا نہیں یہ مجھے ملے گی, لازمی ملے گی. جیسے ہوتا ہے نا عاشق لوگ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں, یہ مجھے ملے گی, مجھے ایسے بشارتیں مل رہی ہیں. بالآخر اس کی کہیں اور شادی ہو گئی اور اس کے بچے ہو گئے اور وہ اس کو ماموں کہنے لگے. تو ایسے موقع پہ اس نے یہ شعر کہا, نہ خدا ہی ملا, نہ وصال صنم, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے. تو جس چیز میں آپ ٹائم گزارنے ہیں, ہم اور آپ سبھی اصلاح کے قابل ہیں. عبادت سے جان چھوڑا کے عادت نہیں ڈال رہے دعائیں مانگنے کی. دیکھو ابھی دعاؤں مانگنے کی عادت ڈال دی نا, خدا کی قسم بڑھاپا اتنا پیارا گزرے گا, اتنا مزے کا گزرے گا کہ رش کریں گے لوگ آپ کے بڑھاپے. ابھی عادت ڈال لی جوانی میں لمبی لمبی دعاؤں کی, دل لگا لیا, شروع میں لگے گا نہیں, عادت ڈالیں, اس کے بعد بڑھاپے میں اللہ یہ نعمت دیں گے کہ آپ کو مزہ ہی دعا میں آئے گا. انگریزوں کا بڑھاپا خدا کی قسم بہت ڈینجرس ہوتا ہے, بہت خطرناک ہوتا ہے. نہ خدا ہوتا ہے ان کی زندگی میں, نہ پبلک ہوتی ہے. کسی بوڑھے کے پاس بیٹھ جاؤ نا ان ملکوں میں 2 منٹ کے لیے, وہ پیسے دے گا آپ کو. ہمارے پاکستانیوں نے یہ کام شروع کیا, مجھے لوگوں نے بتایا یہاں جو بے روزگار ٹائپ کے پاکستانی ہے نا, جو ادھر ادھر سے ہو کر آ گئے, پیسے نہیں ہے, وہ بڈھی عورتوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں, بیچاری بوڑھی عورتوں کے ساتھ آدھا گھنٹہ گپ شپ لگائی, وہ خوش ہو کے پیسے دیتی ہیں. تو وہ آئے اپنا پان گٹکے کا خرچہ ان کا نکل آیا, وہ خوش ہو کے پیسے دیتی ہے, چلو کسی نے تو لفٹ کرائی. ہمارے تو جو بزرگ ہوتے ہیں, ہمارے حضرت کو ہم نے بڑھاپے میں دیکھا, وہ تو پھر بھی لوگوں کو ٹائم نہیں, وہ لوگ بیٹھ رہے ہیں ان کے پاس, وہ کہہ رہے ہیں ٹائم نہیں ہے. کیوں؟ عادت کس کی پڑ گئی ہے, اللہ سے راز و نیاز. ہمارے بوڑھوں جو اللہ والے بوڑھے ہیں, پبلک چاہ رہی ہے ان کے گرد آ کے بیٹھے, ان سے کچھ سیکھیں, اور وہ کہہ رہے ہیں ہمیں مزہ کس میں ہے, تنہائی میں. ہمارے حضرت کا زیادہ تر ٹائم تنہائی میں گزرتا تھا. ابھی سے عادت ڈالو, یہ حضرت بننے کے بعد نہیں ہوگا, یہ ابھی کرنا پڑے گا. یہ اللہ ہمیں توفیق دے, اپنے نام کی لذت اللہ ہمیں نصیب کرے, اور اپنے سامنے دعائیں مانگنے کی لذت اللہ ہمیں نصیب